اللہ، یہاں امام رازی علیہ الرحمہ نے بھی سوال اٹھایا ہے تفسیر کبیر میں مفاتیح الغیب میں کہ یہاں سبحان اللہ کی کیا جسٹیفیکیشن ہے، سبحان اللہ کا لفظ کیوں آیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ماقبل کہا کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں دلائل و بینات کی بنیاد پر، اب یہ بات کہی کہ ہو اللہ کی دعوت اور اس میں دلائل و بینات نہ ہوں، آرگومنٹس نہ ہوں، وجوہ اور اسباب نہ ہوں، تو یہ نقص ہے، یہ نقص ہے ذات باری میں، اس کی دعوت میں، اس کے مقام اور مرتبے میں۔ وسبحان اللہ، اور میرا اللہ تو اس عیب سے پاک ہے، وہ زمین و آسمان کا خالق، اور وہ انسان کو دعوت دے اور دعوت کے لیے بلائنڈ فیتھ کا تقاضا کرے، ڈاکما کے طور پر مان لو، نہیں۔ وسبحان اللہ، یہ بات نقص ہے، نقص کی طرف لے جاتی ہے، اور ایسے نقص والا اللہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا مشرک تو کرتے ہی ہیں، یہ مشرکوں کی پہچان ہے کہ ان کے پاس دعوے کی دلیل نہیں ہوتی، دعویٰ ہوتا ہے نیرا دعویٰ بغیر دلیل کے۔ فرمایا ایسے مشرکوں سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہنا میں نے یہ تھا کہ جو نصاب میری اور آپ کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، عطا کیا ہے، وہ ایک ایسا نصاب ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا ہے، اور وہ آسان نصاب ہے، اور اس نصاب کو ہم نے عقل و بصیرت کی بنیاد پر دوسروں کو بھی بتانا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ اور اس ضمن میں ہمارا رویہ آج جو کچھ ہے اس کے بارے میں جانچنے کے لیے میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ رعد 13ویں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ شخص أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، فرمایا بھلا وہ شخص جو اس قرآن کو علم کی بنیاد پر جانتا ہے کہ یہ حق ہے، کیا اس کا مقابلہ وہ شخص کر سکتا ہے جو اندھا ہے؟ اب یہاں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اندھا کن کو قرار دی ہے؟ ہر وہ شخص حاضر قرآن اندھا ہے جو قرآن کو سمع، بصر اور فؤاد کی شہادت پر علم کے طور پر پیش نہیں کرتا۔ قرآن علم ہے، اور علم ہوتا ہی تب ہے جب اس کے پیچھے سمع، بصر اور فؤاد کی شہادت ہو، اور ادروائز اگر وہ سمع، بصر، فؤاد کی شہادت نہیں ہے تو وہ ماننا بھی جو ہے قرآن کی روح سے اندھا پن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، 17-36 بڑا اہم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ 17-36 فرمایا کہ اے محمد کسی ایسی بات کے پیچھے مت چل، اس کو مت پلے باندھ، مت اس پر ایمان لا، ما لیسا لکا بہی علم، جس کے بارے میں براہ راست تیرے پاس علم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تیرے باپ کے پاس نہیں ہے، تیرے مرشد کے پاس نہیں ہے، تیرے استاذ کے پاس نہیں ہے، تیرے نبی کے پاس نہیں ہے، نہیں، علم تجھے ہونا چاہیے۔ جب ایک دعوے پر تو ایمان لے آیا ہے تو اس دعوے کے حق
ہونے کا علم تجھے ہونا چاہیے. اور یہ علم آتا کہاں سے؟ گیٹس آف نالج. کہاں سے علم آتا ہے؟ فرمایا ان السمع